قیامت کے دن کا منظر ہے، ایک آدمی آ رہا ہے، دوسرا آدمی اس کے پیچھے ہے، عرض کرتا ہے یا باری تعالیٰ اس بندے نے میرا حق مارا ہے، اس سے میرا حق لے کر دو۔ وہ آدمی ایسا تھا جس نے دنیا میں اس کا حق نہ دے سکا، دنیا میں اس کا قرض نہ دے سکا کسی مجبوری کی وجہ سے۔ آج دوسرا شخص کہتا ہے یا باری تعالیٰ اپنے بندے سے میرا حق لے کے دو، یا باری تعالیٰ اپنے بندے سے میرا حق لے کے دو۔ میرا اللہ فرمائے گا اے بندے میں اپنے بندے سے کیا لے کے دوں، اس بیچارے کے پاس تو کچھ نہیں۔ وہ شخص کہے گا یا اللہ اس سے نیکیاں لے کر مجھے دے دو اور میرے گناہ لے کر اسے دے دو، میرا حق پورا ہو جائے گا۔ اے میرے کریم رب اس سے نیکیاں لے کر میرے خاتے میں ڈال دو اور میرے گناہ لے کر اس کے خاتے میں ڈال دو، بس میرا حق پورا ہو جائے گا۔ میرا اللہ فرمائے گا اے بندے ذرا اوپر کی طرف دیکھنا۔ جب یہ شخص اوپر دیکھے گا تو جنت نظر آئے گی، عالی شان مکان نظر آئیں گے، عالی شان محل نظر آئیں گے، سونے اور چاندی کے بنے دروازے نظر آئیں گے۔ تو وہ عرض کرے گا یا اللہ یہ کس نبی کی جنت ہے، یا باری تعالیٰ یہ کس شہید کی جنت ہے، کس صدیق کی جنت ہے، یہ کس اللہ والے کی جنت ہے، یا یہ کس صحابی کی جنت ہے۔ میرا اللہ فرمائے گا یہ کسی کی نہیں ہے، یہ بس اسی کی ہے جو اس کی قیمت ادا کر سکے۔ یہ شخص کہے گا یا اللہ اس کی کتنی قیمت ہے، کیا قیمت ہے ایسی جنت کی؟ تو میرا اللہ فرمائے گا جو اپنا حق معاف کر دے بدلے میں اسے یہ جنت عطا کی جائے گی۔ اے بندے جو اپنا حق معاف کر دے آج کے دن میں، آج جو بھی کسی دوسرے بھائی کو معاف کر دے، اپنا حق معاف کر دے، اپنا قرض معاف کر دے، بدلے میں یہ جنت اس شخص کو عطا کی جائے گی، یہ جنت اسی معاف کرنے والے کو عطا کی جائے گی۔ وہ عرض کرے گا یا باری تعالیٰ میں نے اسے معاف کیا، مالک میں نے اسے معاف کیا، میں نے اسے معاف کیا، بس بدلے میں مجھے یہی جنت عطا کر دو۔ اب جو عورتیں اپنے خامد کو دین کی راہ میں آگے بڑھائیں گی، دین کے لیے آگے بڑھائیں گی اور اپنا حق معاف کر دیں گی، جو کہیں گی جاؤ دین کی راہ پہ قربان ہو جاؤ، دین کے لیے سب کچھ کرنے کی کوشش کرو، ہماری ٹینشن مت لینا، ہمارے اخراجات کی پریشانی مت لینا، ہمارے کھانے پینے کی پریشانی مت لینا، جاؤ ہم نے تمہیں دین کے لیے قربان کر دیا ہے۔ ایسی عورتیں جو اپنے خامد کو دین کی راہ پہ ڈال دیں، دین کے لیے آگے بڑھائیں اور اپنا حق اپنے شوہر کو معاف کر دیں، ایسی عورتوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے دے گا، جیسے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے معاف کیا تھا اپنے خامد کو، جیسے اپنے شوہر کا حق حضرت اسماء نے معاف کیا، کہا جاؤ دین کے لیے قربان ہو جاؤ، میرے لیے پریشان مت ہونا، میرے کھانے کی فکر مت کرنا، میرے پینے کی فکر مت کرنا، اے میرے سرتاج میں نے تمہیں دین کے لیے قربان کر دیا ہے، اپنے شوہر کو دین کے لیے آگے بڑھایا ہے۔ زندگی میں طرح طرح کی پھر پریشانیاں آئیں، طرح طرح کے دکھ آئے، زندگی میں غربت آئی، غربت پھر اس طرح کی آئی کہ ایک دن پڑوسن ایک یہودیہ عورت نے ایک بکری ذبح کی، جب بکری ذبح کی تو اس کا گوشت پکانا شروع کیا۔ اب جب گوشت کی خوشبو اٹھی تو حضرت اسماء کہتی ہیں میں بےتاب ہو گئی، مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، میں نے سوچا کہ آگ لینے اس کے گھر جاتی ہوں، ہو سکتا ہے اس بہانے وہ ایک آدھی بوٹی مجھے بھی کھلا دے۔ حضرت اسماء کہتی ہیں میں اس کے گھر آگ لینے گئی، لیکن اس اللہ کی بندی نے پوچھا بھی نہ کہ تو نے کچھ کھانا بھی ہے یا نہیں، کھانے کا پوچھا ہی نہیں، آگ اٹھائی پکڑا دی۔ حالانکہ میرے گھر میں تو تنکا بھی پکانے کے لیے نہیں تھا، میں آگ کو کیا کرتی، میں نے آگ پھینک دی اور گھر آ کر بیٹھ گئی۔ پھر ناک میں گوشت کی خوشبو پڑی تو پھر صبر نہ آیا، بڑے عرصے کی ترسی ہوئی تھی، میں نے گوشت نہیں کھایا تھا، آج بار بار دل چاہ رہا تھا کہ گوشت کھاؤں، پھر بھی بیٹھے بیٹھے صبر نہ آیا، میں اٹھی آگ لینے اس کے گھر گئی، اس عورت نے مجھے آگ دے دی لیکن کھانے کا پوچھا بھی نہ، میں نے آگ لے کر پھینک دی، گھر آئی تھوڑی دیر بیٹھی لیکن پھر بھی صبر نہ آیا، پھر میں گھر سے اٹھی اس یہودی عورت کے گھر گئی آگ لینے۔ ہائے یہ منظر میرا اللہ دیکھ رہا ہے، یہ منظر فرشتے دیکھ رہے ہیں، میرے اللہ کی رحمت کو ایک دم جوش آیا۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں میں تیسری بار پھر اس کے گھر گئی، اس نے آگ پکڑا دی، کھانا نہ دیا، ایک آدھی بوٹی نہ دی، میں خالی ہاتھ واپس چلی آئی۔ ادھر سے میں گھر آئی، ادھر سے اس کا شوہر یہودی گھر میں آیا، یہودی آیا کھانا کھانے کے لیے، بیوی نے گوشت کا پیالہ اس کے سامنے رکھا، اس نے پوچھا کہ مجھ سے پہلے میرے گھر میں کوئی اور بھی آئی ہے؟ اس نے کہا جی جی
یہ سامنے والی پڑوسن عورت گھر میں آئی تھی، 2-3 مرتبہ آگ لینے کے لیے آئی ہے۔ یہودی نے کہا پہلے ایک پیالہ گوشت کا اٹھاؤ، جاؤ پڑوسن کے گھر دو، بعد میں کھاتا ہوں، پہلے پڑوسن کو کھلاؤ اس کے بعد میں کھاؤں گا۔ حضرت اسما کہتی ہے کہ میں اپنے کمرے کے اندر بیٹھی رو رہی تھی، اتنے میں باہر سے کسی نے دستک دی، میں نے دروازہ کھولا کہ دیکھتی ہوں وہی یہودی عورت گوشت کا ایک پیالہ لے کر آئی ہوئی ہے دینے کے لیے۔ حضرت اسما کہتی ہے اس وقت کی یہ نعمت میرے لیے دنیا کی ساری نعمتوں سے افضل تھی۔ ہائے اس یہودی شخص نے حضرت اسما کے گھر میں ایک پیالہ گوشت کا دیا، میرے اللہ کی رحمت کو جوش آیا، میرے اللہ نے اسے ایمان کی دولت عطا کر دی، ایمان عطا کر دیا۔ جوانوں، دین ایسے نہیں پھیلا بلکہ اس کے پیچھے بہت سی قربانیاں دی گئی ہیں۔ صحابہ کی مائیں بھی اگر ہماری ماؤں کی طرح کرتی اور کہتی کہ بیٹے میری آنکھوں کے سامنے رہو، کہیں نہ جاؤ، اگر بیویاں کہتی کہ بس میرے حق ادا کرو، اگر صحابہ کی بیویاں بھی ایسے ہی ہوتی تو آج ہم تک اسلام ہرگز نہ آ سکتا۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھیں، ایک ایک کے لیے کتنا غم کیا، ایک ایک کے لیے کتنے روئے، امت کے غم میں کتنے تڑپے۔ محبوب ترین چاچا حضرت حمزہ کا جو قاتل ہے، اس ظالم نے حضرت حمزہ کو اس طرح قتل کیا، اس ظالم نے میرے حضور کے چاچا جان کو اس طرح قتل کیا، اتنی بے دردی سے قتل کیا کہ ناک کاٹ کے الگ کر دیا، کان کاٹ کے الگ کر دیے، زبان کاٹ کے الگ کر دی، ہونٹ کاٹ کے الگ کر دی، ایک ایک انگل کاٹ کے اس ظالم نے الگ کر ڈالی، یہاں تک کہ آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ جوانوں سنو، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی جگہ ہچکیاں مار مار کر رونا ثابت نہیں ہوا، لیکن جب اپنے پیارے چچا حضرت حمزہ کی لاش کو دیکھی، جسم سے ایک ایک بوٹی الگ ہوتی دیکھی، تو میرے حضور علیہ السلام اتنا روئے کہ ہچکیاں بند گئی، ایسی ہچکی بندھی کہ دور دور تک آپ کے رونے کی آواز گئی۔ حضور بھی رو رہے ہیں، صحابہ بھی اکٹھے ہو کر رو رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام دیتا ہے اور ساتھ میں کہتا ہے کہ آپ کا رونا ہمیں اچھا نہیں لگا۔ حضور آپ کے رونے نے فرشتوں کو رلا دیا، آسمان والی ساری مخلوق کو رلا دیا۔ حضور آپ صبر کریں، ہم نے آپ کے چچا کے لیے عرش پر لکھ دیا ہے کہ حضرت حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شعر ہے۔ حضور آپ صبر کریں، ہم نے عرش پر لکھ دیا ہے کہ حمزہ اللہ اور اس کا رسول کا شعر ہے۔ حضور آپ صبر کریں، ہم تو گالی دینے والے کو بھی قتل کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی ہمت کی بات ہے، یہ کتنی بڑی دلیری کی بات ہے کہ اتنے بڑے پیارے چچا کے قاتل کو بھی کہا جا رہا ہے اگر تو کلمہ پڑھ کر اللہ کا بندہ بن جائے تو میں بھی تجھے معاف کر دیتا ہوں، میرا اللہ بھی تجھے معاف کر دے گا۔ کتنی بڑی ہمت کی بات ہے کہ چاچا کے قاتل کو کہا جا رہا ہے یہ وہ ظالم قاتل ہے جس نے چاچا کے کان الگ کر دی، جس نے چاچا کی زبان کاٹ ڈالی ہے، ہونٹ کاٹ ڈالے ہیں، جسم کی ایک ایک بوٹی جسم سے الگ کر ڈالی۔ ان سب کے باوجود بھی میرے حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں میاں اگر تو کلمہ پڑھ کر اللہ کا بندہ بن جائے تو قیامت کے دن تجھے جنت مل سکتی ہے، تو جنت میں چلا جائے گا۔ اور جوانوں، کوئی اتنی محبت کرنے والا پہلے مجھے دکھاؤ تو صحیح، مجھے بتاؤ کوئی اتنا پیار کرنے والا بھی ملے گا جو کہے اے میرے امتی، کانٹا تیرے پاؤں میں چبھتا ہے، درد میں محمد کو ہوتا۔ فرمایا تم کافر تھے، میں نے تمہیں مسلمان بنایا، تم خود ناشناس تھے، میں نے تمہیں خدا شناس بنایا، تم جہنم کی طرف جا رہے تھے، میں نے تمہیں جنت کا راستہ دکھایا، اور تم جہنم میں گر رہے تھے، میں نے تمہیں پکڑ کر جنت کا وارث بنا دیا۔ ہائے سردیوں کی لمبی راتیں میں مصلے پہ رویا، تڑپا ساری رات، یہاں تک کہ میرے قدم سوج کر پھٹ گئے، میرے قدموں سے خون نکلتا رہا۔ فرمایا میری امتی، تو سوتا رہا، محمد روتا رہا، تو دنیا کے مزے لیتا رہا، محمد تڑپتا رہا، سجدوں پہ سجدے، گریا پہ گریا، لیکن جب
وہ وقت آیا، رات کا وہ پہر جو پہلے آسمان پر اترتا ہے، جب اللہ آواز دیتا ہے کہ اے میرے بندے بول کیا بولتا ہے، جب اللہ آواز دیتا ہے اے میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے۔ فرمایا جب کچھ مانگنے کی باری آئی، پوری رات قیام میں نے کیے، پوری رات رکوع میں نے کی، پوری رات سجود میں نے کی، پوری رات رویا میں، پوری رات تڑپا میں، لیکن سنو جب اللہ کی طرف سے کچھ مانگنے کی باری آئی تو میں نے اپنی بات ہی نہیں کی، میں نے اپنا ذکر ہی نہیں چھیڑا، اپنے خدا سے کچھ مانگتا رہا ہوں تو تمہاری بخشش کے لیے دعا ہی مانگتا رہا۔ میرے حضور علیہ السلام نے اپنے چچا کے قاتل کے گھر میں یہ پیغام بھجوایا کہ اگر تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے، اللہ کا بندہ بن جائے تو تجھے جنت مل سکتی ہے۔ اب یہ دشمن چہرہ چھپا کر گھر سے نکلا، کہاں جا رہا ہے؟ حضور علیہ السلام کے پاس جا رہا ہے، کیا کرنے؟ کلمہ پڑھنے۔ میرے حضور علیہ السلام صحابہ کے ہمراہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہ چاچا کا دشمن ایک دم سامنے آیا، سب کے سامنے آیا، میرے حضور علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر اس دشمن نے چہرے سے کپڑا ہٹا کر فوراً ہی پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ جب اس ظالم دشمن نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو صحابہ نے تلواریں نکال لی، تو آپ نے صحابیوں کو فرمایا صحابیوں پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، ایک آدمی کا مسلمان ہو جانا میرے نزدیک ہزاروں کافروں کو مارنے سے زیادہ عزیز ہے، ایک آدمی کا مسلمان بن جانا۔ اب میرے حضور علیہ السلام نے اس وحشی کو کہا کہ 7 سال گزر چکے ہیں، میرے چچا کے قتل کا زخم ابھی تک تازہ ہے، جب وہ منظر میرے سامنے آتا ہے تو میں رونے لگ جاتا ہوں۔ میرے حضور علیہ السلام نے اس کلمہ پڑھنے والے دشمن کو فرمایا او وحشی مجھے چہرہ مت دکھایا کرو، مجھے چہرہ ہرگز نہ دکھایا کرو، کیونکہ تجھے دیکھنے سے میرا غم تازہ ہو جاتا ہے، پھر میرا دل تڑپنے لگ جاتا ہے، مجھے چاچا کی یاد آنے لگ جاتی ہے، خدا کے لیے میرے سامنے نہ آیا کرو۔ اور نہ دانو جس کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے حضور، اس دشمن کے لیے بھی جنت میں جانے کا سامان کر